السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے جو آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو ہوں گے۔ وزیراعظم نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل سے انٹرویو میں کہا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ملک میں گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے اسکیل 1 سے 19 کے تمام وفاقی ملازمین کے لیے 25% الحاق الاؤنس کا اعلان کیا ہے۔ آج راولپنڈی میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اپنے اجلاس میں ہر قسم کے خطرات کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے آج 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یورپی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے یورپی یونین کے ساتھ باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی اور معاشی شراکت داری کو مزید بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان جموں و کشمیر کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ متنازع حیثیت سے متصادم ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب آج ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کا 37واں یوم شہادت منایا گیا۔ بھارت اور چین نے اپنی مشترکہ سرحد کے ساتھ ہمالیہ جھیل کے متنازع علاقے سے اپنے فوجی واپس بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور چین نے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ تحفظ پر اتفاق کیا ہے۔ لاہور میں کھیلے جا رہے پہلے T20 میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 170 رن کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو کروانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی اس ماہ کی 12 اور 13 تاریخ کو وصول کیے جائیں گے، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال اس ماہ کی 15 اور 16 کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو وصول کی جائیں گی اور یہ اپیلیں ٹریبونل اس ماہ کی 19 اور 20 تاریخ تک نپٹائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست اس ماہ کی 21 تاریخ کو آویزاں کی جائے گی اور پولنگ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں بغیر وقفے کے ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو درپیش مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے صرف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے اور ان کے مطالبات غور و خوض کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے توہین رسالت کا مسئلہ تمام بین الاقوامی فورمز پر پیش کیا کیونکہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید مسلمان ملکوں کے سربراہان پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ عالمی سطح پر مشترکہ طور پر اس مسئلے کو پوری قوت سے اٹھائیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ معاشرے سے فحاشی کے خاتمے میں علماء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سینٹ کے آئندہ انتخابات کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس اختلاف نے ماضی میں اوپن بیلٹ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب حیران کن طور پر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موقف کی تبدیلی اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ حزب اختلاف نے سینٹ کے آئندہ انتخابات کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ گندم کی خریداری، ترسیل اور ذخیرہ کرنے کے عمل کے دوران آنے والے انتظامی اخراجات میں کمی کے طریقے تجویز کیے جائیں۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے گندم کی خریداری کے موجودہ طریقوں کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی۔
اجلاس میں گندم سے آٹے کی پیداوار میں اضافے کے لیے فلور ملوں میں پسپائی کا تناسب 80 اور 20 کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری، ترسیل اور ذخیرے سمیت انتظامی اخراجات کی مد میں 510 روپے فی 40 کلو گرام لاگت طے کی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے وزیر اعظم کو پھل اور سبزی منڈیوں کے قیام کے لیے صوبوں کے موجودہ طریقہ کار کے بارے میں وزیر اعظم کو بتایا۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے بتایا کہ صوبے میں 65 کسان منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ موجودہ طریقے کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ اسے نجی شعبے کے لیے آسان اور قابل عمل بنایا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ انتظامی اختیارات ڈویژن اور ضلعی سطح پر منتقل کیے جائیں اور نیلامی کے دوران شفافیت یقینی بنانے کے لیے مارکیٹ کی تمام سرگرمیوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی کے رہائشیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے 75 ارب روپے کی لاگت کے نالہ لئی کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ منصوبے کی منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ علاقے کی تقسیم اور اس حوالے سے ذیلی قوانین میں متعلقہ تبدیلیاں کرنے کی بھی ہدایت کی تاکہ نالہ لئی ایکسپریس وے کے دونوں جانب کثیر منزلہ اور کمرشل عمارتیں تعمیر کی جا سکیں۔ حکومت نے بنیادی تنخواہ کے گریڈ 1 سے 19 تک کے تمام وفاقی ملازمین کے لیے 25% ایڈہاک الاؤنس کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ ایڈہاک الاؤنس کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بھی اپنے ملازمین کو ایڈہاک الاؤنس فراہم کرنے کی سفارش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کو بھی ہدایات جاری کی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی مشکلات حل کریں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اسکیل 20 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی آئندہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مختلف اداروں میں ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تمام شعبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے پالیسی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستحقین کی نشاندہی کے لیے ملک بھر میں احساس ڈیجیٹل سروے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے سروے کا 70% ہدف حاصل کر لیا گیا ہے اور جون تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی افراد کو سہولت دینے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، مصنوعی اعضاء اور دوسرے آلات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت انسانی حقوق کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے مختلف مہارت رکھنے والے خصوصی افراد کی پیشہ ورانہ تربیت اور ان کے لیے ملازمت کا کوٹا یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سیکرٹری نے صدر کو مختلف ہنرمند خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی وزارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے وزارت انسانی حقوق کو ہدایت کی کہ ہر شعبے میں معذوری کی سطح کی وضاحت کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور 4G انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فنڈز جلد مہیا کیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں جی بی قانون ساز اسمبلی کے نومنتخب اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ بے پناہ قدرتی حسن کا مالک ہے اور جہاں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ آن لائن تعلیم کے حصول میں مشکلات دور کرنے کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر جلد تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے علاقائی تجارت اور گوادر بندرگاہ کے مثبت اثرات سے جی بی کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ قراقرم ہائی وے کی استعداد کار بڑھانے سے تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی خوشحالی کے لیے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یورپی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ باہمی تجارت اور اقتصادی شراکت داریوں کو فروغ دیں۔
آج سفیروں سے ایک آن لائن اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی سیاست میں جغرافیائی معیشت کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری توجہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، ترسیلات، سیاحت اور ٹیکنالوجی کے منتقلی کے کلیدی اہداف پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یورپ کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے اور توسیع دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسکیم نے گزشتہ 8 سال میں یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ پاکستانی تجارت کو دگنا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے ممالک کے لیے برآمدات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ جی ایس پی پلس کے درجے سے یورپ پوری طرح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وزیر خارجہ نے یورپ کے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کو سراہا اور سفیروں کو ہدایت کی کہ وہ فریقین کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کریں اور انہیں دور کریں۔ آن لائن اجلاس کے دوران پاکستانی سفیروں نے وزیر خارجہ کو معاشی اور تجارتی شعبوں میں اپنے سرگرمیوں اور پروگراموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے جامع سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت پاکستانی مسلح افواج کی طرف سے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ فورم نے بدلتی ہوئی جغرافیائی اسٹریٹجک صورتحال اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاری پر غور کیا۔ شرکاء نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں صورتحال کا جائزہ لیا اور اس بات کو دہرایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین نے تمام دفاعی اور سیکیورٹی چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے میں مسلح افواج کی کوششوں کی تعریف کی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، امیر البحر محمد امجد خان نیازی، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور دفاعی پیداوار اور تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان نے آج 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کروز میزائل زمین اور سمندر سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل جدید ترین ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل سے داغا گیا ہے۔ نیسکوم کے چیئرمین رضا سمر نے جو موقع پر موجود تھے، آرمی اسٹریٹجک فورسز کی پیشہ ورانہ تیاری اور معیار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تجربہ ہتھیاروں کے نظام کو مؤثر انداز میں چلانے اور تمام تربیتی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کا مظہر ہے۔ انہوں نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مستحکم کرنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کی بھی تعریف کی۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 4G موبائل انٹرنیٹ کی بحالی کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ٹویٹ پر ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ریفرنس جموں و کشمیر کی متنازعہ حیثیت سے متضاد ہے، جس کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں اور عالمی برادری نے بھی اعتراف کیا۔ ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیرینہ مسائل میں سے ایک ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی سیاسی اور اقتصادی ترقی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی خواہشات سے منسلک ہے۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ امریکہ سمیت عالمی برادری کو بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی روکنے کے لیے بھارت پر زور دینا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ نگارو نغمہ یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا اور یہ کشمیری زبان میں ہے۔ یہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تحریر کیا گیا تھا، جبکہ اسے آزاد کشمیر کے نوجوان زہیب زمان نے گایا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کنٹرول لائن کے دونوں طرف معروف آزادی پسند رہنما شہید محمد مقبول بٹ کی شہادت کی 37ویں برسی آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائی گئی کہ حق خود ارادیت کے حصول تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعت حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے کی تھی۔ دکانیں، پیٹرول پمپ اور دیگر کاروباری ادارے بند تھے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل تھی۔ بھارت نے محمد مقبول بٹ کو تحریک آزادی میں سرگرم کردار کی پاداش میں 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر ان کی میت جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے محمد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مقبول بٹ جیسے شہداء غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت میں کشمیریوں کے استعارہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیری کسی کو بھی شہداء کی بے مثال قربانیوں سے غداری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے برسلز میں کونسل کے ایک اجلاس میں تہاڑ جیل میں دفن محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کی میتوں کو کشمیریوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر حکومت نے آج یوم عزم نو منایا، جس کا مقصد کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جد و جہد کرنے والے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ آج عام تعطیل تھی۔ یوم عزم نو کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے پورے آزاد جموں و کشمیر میں ڈویژن، ضلع اور تحصیل کی سطح پر ریلیاں نکالی گئیں اور تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ مظفر آباد میں مختلف مذہبی، حریت اور سماجی تنظیموں نے کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیاں نکالیں۔ ریلی کے شرکاء نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر عالمی اداروں سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سنگین انسانی بحران کا نوٹس لینے کی اپیل کی۔ بھارت اور چین نے متنازع ہمالیائی جھیل سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کے متعدد ادوار کے بعد یہ اتفاق رائے ہوا۔ ادھر چین کی وزارت دفاع نے کہا کہ دونوں ملکوں کے اگلے مورچوں کے دستوں نے جھیل کے کناروں سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ٹیلی فون کیا، جو دونوں رہنماؤں کے درمیان ہفتوں بعد پہلا رابطہ ہے۔ دونوں صدور نے چین اور امریکہ تعلقات اور اہم علاقائی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ممالک کو کسی بھی تنازع اور محاذ رائے سے بچتے ہوئے باہمی احترام اور تعاون کے ساتھ ایک سمت مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ فریقین نے ایشیا بحر الکاہل خطے میں امن اور استحکام کے مشترکہ تحفظ اور عالمی امن اور ترقی کے فروغ میں تاریخی کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں صدور نے اتفاق کیا کہ ٹیلی فون پر ہونے والی ان کی بات چیت سے دنیا کو ایک مثبت پیغام جائے گا اور فریقین چین امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے امور پر قریبی رابطہ رکھیں گے۔ قطر 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی بحالی کی حمایت کے ذریعے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ بات قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن الرحمن الثانی نے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ مالے اور امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیون سے الگ الگ فون کال پر کہی۔ دوحہ میں شیخ محمد الرحمن الثانی کے ساتھ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ میولٹ کاوسوگلو نے کہا کہ ترکی اور قطر جوہری معاہدے پر کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 اوورز میں 26 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ محمد رضوان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 64 گیندوں پر 104 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ پی ایس ایل سیزن 6 کی آن لائن ٹکٹوں کی پری بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ ای ٹکٹنگ سائٹ پر شائقین کرکٹ نے رجسٹریشن کروانا شروع کر دی ہے۔ کراچی میں ہونے والے میچز کے لیے 7500 شائقین کو کرکٹ گراؤنڈ آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ لاہور میں ہونے والے میچز کے لیے 5500 شائقین کو اجازت ہوگی۔
واضح رہے کہ PSL 6 کا رنگا رنگ میلہ اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں افتتاحی میچ میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے PSL 6 کے لیے کووڈ-19 SOPs تیار کر لیے ہیں، جنہیں بورڈ نے وزارت صحت اور NCOC کو بھجوا دیا ہے۔ NCOC اور وزارت صحت کی منظوری کے بعد کرکٹ بورڈ PSL 6 کے لیے کووڈ-19 SOPs کا اعلان کرے گا۔ چھٹی پاکستان سپر لیگ کی ڈمی ٹرافی لبرٹی چوک میں آویزاں کی گئی ہے۔ PSL 6 کا نغمہ بھی ٹرافی کی نقاب کشائی کی تقریب میں پیش کیا گیا اور آتش بازی بھی کی گئی۔ CEO PCB وسیم خان نے اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور زمبابوے کرکٹ نے متفقہ فیصلے کے بعد پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا دورہ زمبابوے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ ابتدائی طور پر قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو 21 فروری کو زمبابوے سے وطن واپس لوٹنا تھا۔ دونوں ممالک کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے مابین سیریز کا پہلا میچ 9 فروری کو ہرارے میں کھیلا گیا تھا اور سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جانا تھا۔ تازہ ترین سفری پالیسی کے تحت ایمریٹس ایئر لائنز نے 13 سے 28 فروری تک ہرارے میں دبئی تک اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، جس کے بعد دونوں بورڈز کے اعلیٰ عہدیداران نے تبادلہ خیال کرتے ہوئے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کل ہرارے سے وطن واپس روانہ ہو جائے گی۔ مکس مارشل آرٹس کے کھلاڑی احمد مشتبہ نے DGI-SPR میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات میں کہا کہ حوصلہ افزائی اور حمایت پر شکر گزار ہوں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے سنگاپور میں ہوئے ون وے چیمپئن شپ کی لائٹ ویٹ کیٹیگری کے مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں احمد مشتبہ نے بھارتی حریف راہول راجو کو محض چند سیکنڈز میں کاؤنٹر پنچ مار کر ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ بہاولپور میں 16ویں چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ آج ہوا۔ فرسٹ راؤنڈ کل دلوش اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ہفتے کو خواتین کیٹیگری کی ریس اور ریلی کا فائنل راؤنڈ کے ساتھ پہلی پیرا گلائیڈنگ ریس کا بھی انعقاد ہوگا، جس کے فاتحین کو انعامات اور ٹرافیاں دی جائیں گی۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے 50 ملین روپے تک کے انکم ٹیکس ریفنڈ کا عمل تیز کرے۔ وہ اسلام آباد میں FBI پالیسی بورڈ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے خزانہ ڈویژن کے ماتحت ٹیکس پالیسی یونٹ کی منظوری دی، جس میں FBI کے ممبران اور نجی شعبے کے اقتصادی ماہرین شامل ہوں گے۔ ٹیکس پالیسی یونٹ قومی ٹیرف کمیشن کی روشنی میں مقامی ٹیکس وصولیوں کے بارے میں پالیسی سفارشات تیار کرے گا۔ اردن کے سفیر ابراہیم المدنی نے پاکستانی سرمایہ کاروں پر مشترکہ منصوبہ شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کے دورے میں صدر سردار یاسر الیاس خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے پاکستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 588 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,055 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 157 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 161 روپے 55 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 218 روپے 48 پیسے اور 223 روپے 60 پیسے۔ یورو 192 روپے 11 پیسے اور 195 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 12 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 95,850 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ نامور فنکار قاضی واجد کی تیسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قاضی واجد ریڈیو اور ٹی وی کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا اور 25 برس تک اس سے منسلک رہے۔ بعد میں انہوں نے ٹی وی کے متعدد کامیاب ڈراموں میں کام کیا۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں میں کئی کردار ادا کیے اور اپنے کام سے لوگوں کو تفریح فراہم کی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں تعلیم بالغاں، خدا کی بستی، تنہائیاں، کرن کہانی، شمع، مرزا غالب، بندر روڈ پر شامل ہیں۔ قاضی واجد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزاز حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔
خواتین دستکاریوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے ہفتے کے روز اسلام آباد ہوٹل میں امبرائڈرنگ ڈریمز کے عنوان سے دستکاریوں کی نمائش منعقد ہوگی۔ یہ نمائش ہنرمند خواتین کے لیے بہبود ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد ہوگی۔ اس تقریب میں روایتی کشیدہ کاری کو فروغ دینے کے لیے دستکاری کے 11 نمونے پیش کیے جائیں گے۔ نوجوان فنکاروں کی 17ویں سالانہ نمائش اس سال اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ الحمرا آرٹ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان بھر کے 20 سے 32 سال کی عمر کے نوجوان فنکار اپنا کام الحمرا آرٹ گیلری میں آئندہ ماہ کی 1 تاریخ تک جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے فنکاروں کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ بین الاقوامی فیچر فلم ایوارڈز کی کیٹیگری میں پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر منتخب کی جانے والی فلم زندگی تماشا 93 اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگی کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ یہ فلم منگل کے روز جاری ہونے والی 15 بین الاقوامی فیچر فلموں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ منتخب ہونے والی 15 فلمیں اگلے مرحلے میں ووٹنگ کے لیے بھیجی جائیں گی۔ ووٹنگ کا عمل 5 سے 9 مارچ کے درمیان ہوگا۔ ریڈیو بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا اسٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ اسٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سے اندر سرایت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے ذرا نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ممالک کے لیے سیاسی مواد کو نیوز فیڈز پر سے بتدریج کم کر دیا جائے گا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس ہفتے کینیڈا، برازیل اور انڈونیشیا میں اور آئندہ ہفتوں میں امریکہ کے صارفین کے لیے نئی فیڈز پر آنے والے سیاسی مواد کو عارضی طور پر کم کر دیا جائے گا۔ جدید ترین چینی خلائی مشن تیان وین سرخ سیارے کے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ اماراتی امید مشن سے 1 روز بعد رونما ہوا ہے اور 1 ہفتے بعد ناسا کا جدید خلائی جہاز پرزیورنس بھی مریخ پر اترے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں آصفہ محفوظ کی جانب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم سکردو میں ہلکی برف باری ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -9، گوپس -6، استور، سکردو، پارا چنار، زیارت، اننت ناگ -4، کالام اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8، کراچی 14، پشاور 7، مظفر آباد 6، مری 1، جموں 11 اور سری نگر 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جو آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں ملک میں گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آج راولپنڈی میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اپنے اجلاس میں ہر قسم کے خطرات کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے آج 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اور لاہور میں کھیلے جانے والے پہلے T20 میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم۔
مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارتی خبریں زنیرہ خالد، مدیر سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف، کوارڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ عبد الہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔